السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، تیمم کے بارے میں باب۔ تیمم کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شرعی معنی ہے یا اصطلاحی معنی ہے کہ پاک مٹی کو اس طریقے سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر ملنا جس طرح ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور بتایا گیا ہے۔ لغوی معنی اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی زبان کی لغت میں ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو استعمال ہے اس لفظ کا، جس طریقے سے اس کو یا جہاں جہاں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں لغوی معنی ہے اس کا ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ پاکیزہ مٹی کو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے اصول کے مطابق منہ اور ہاتھوں پر ملنا۔ یہ حدیث نمبر 106 ہے جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو نہیں دی گئیں مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی۔ اس میں خمسن کا معنی ہے 5، اور لم یؤتہن، لم یہ ماضی کی کلی طور پر نفی کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی، ولی یا امام، کسی کو بھی یہ 5 چیزیں حاصل نہیں ہوئیں، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے مدد دی گئی ہے رعب کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت تک، یعنی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن 1 مہینے کی مسافت تک دور ہوتا تھا، اتنی دور ہوتا تھا کہ اس کو آپ تک پہنچنے میں 1 ماہ لگ جائے، لیکن وہ آپ کے رعب اور دبدبے میں آ جاتا تھا اور آپ سے ڈر جاتا تھا، مرعوب ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مقیم تھے، اور مدینے کی چاروں جانب اتنی دور دور تک کہ جہاں پہنچنے میں 1 ماہ کا سفر درکار ہے، اتنی دور تک نبی علیہ السلام کا رعب و دبدبا اور آپ کی حکمرانی تھی۔ سبحان اللہ۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، یہ دوسری چیز ہے، اور بنا دی گئی ہے میرے لیے زمین سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ اور پاکیزگی کی جگہ۔ یعنی ایک تو یہ ہے اس میں کہ یہود و نصارہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کر سکتے تھے، اور کسی اور جگہ پر ان کو نماز یا عبادت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم راہ چلتے ہوئے بھی کسی جگہ بھی اپنی گاڑی کھڑی کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو چند شرائط ہیں کہ مثلاً سڑک پر نماز نہ پڑھی جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تنگی نہ آئے، ورنہ ہمارے لیے سڑک بھی پاک ہے، اور سڑک سے ہٹ کر جو جگہ ہے جو دیکھنے میں صاف لگ رہی ہے وہ پاک ہے، ہم کسی جگہ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ایک حدیث ہم پیچھے آگے پڑھیں گے، ہم یعنی حدیث کے اندر ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ 7 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جن میں قبرستان بھی ہے، بیت اللہ کی چھت بھی ہے، چورستہ بھی ہے، اسی طرح اونٹوں کے باندھنے کی جگہ بھی ہے، اور گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، اس طرح کر کے 7 جگہیں ایسی ہیں جو نجس ہیں۔ تو ان کا نجس ہونا اور بیت اللہ کی چھت کا نماز کے لیے ممنوع ہونا، یہ یعنی ایک مقامی طور پر یہ بات ہے۔ مجموعی طور پر
ساری زمین نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے پاک کر دی گئی ہے۔ مثلاً ایک قبرستان ہے، اگر اس کے وہاں سے قبروں کو ہٹا دیا جائے اور اس کو قبروں سے صاف کر دیا جائے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق نماز کی جگہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوڑے کے ڈھیر پر نماز سے منع کیا گیا ہے تو اگر کوڑا اٹھا کے وہاں صفائی کر دی جائے تو زمین نیچے سے صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی جن جگہوں سے منع کیا گیا ہے وہ عارضی طور پر ہیں، تو باقی ساری زمین آپ کے لیے پاک ہے۔ وَطَہُورًا، طہورن کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ نماز کے لیے جب آؤ تو وضو کر کے آیا کرو، اور آگے اسی آیت میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہیں پاتے ہو تو پھر تم پاک مٹی سے وضو کر لیا کرو۔ یعنی وہ کس طرح کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ یہ طریقہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو طہورن کا معنی یہی ہے کہ پھر طہارت مٹی سے حاصل کر لی جائے ایسی صورت میں کہ پانی نہ ملے۔ فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، بس جس آدمی کو بھی نماز کا وقت پا لے اسے چاہیے کہ وہ وہیں نماز پڑھ لے۔ یعنی اگر فرض کریں راستے میں جاتے ہوئے مسجد بہت دور ہے، یا جس طرح عورتوں کے لیے مسجد میں جانا واجب نہیں ہے، تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ وذکر الحدیث، انہوں نے اس حدیث کا آگے پوری حدیث کا ذکر کیا۔ تو یہاں امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تھوڑا مختصر بیان کیا ہے۔ یہ ان کے مقصود ہوتے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے کہ کتاب بہت طویل نہ ہو جائے، یا جو اپنی ضرورت کی بات تھی اس بات کو ذکر کر دیا گیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ پر پوری حدیث ذکر کر دیں اور کسی جگہ پر ہم حدیث کا ایک حصہ ذکر کر دیں جو ہماری بات سے متعلق ہے۔ دونوں طرح ہی بہتر ہے، دونوں طرح ہی شرعی طور پر حدیث کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ وفی حدیث حذیفہ عند مسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اس طرح مروی کی ہے کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، کہ اور اس کی زمین ہمارے لیے پاکیزہ کر دی گئی ہے جب کہ ہم پانی نہ پائیں، یعنی پانی موجود نہ ہو، کہیں بھی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملے، اور کسی بھی شخص کی حالت جنابت ہو یا وہ بے وضو ہو جائے تو وہ مٹی سے تیمم کر لے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عند احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ علیہ کی کتاب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، کہ اور میرے لیے اس کی مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ تیمم کر کے انسان کے جسم پر جو نجاست ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یہ دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو نبی علیہ السلام کو خاص طور پر دی گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غنیمتیں استعمال کرنے کی اجازت دی، جبکہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے لیے یہ مال حلال نہیں تھا۔ غنیمت کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو مسلمانوں کی فوج کافروں کے ساتھ جنگ لڑے اور ان سے جتنا بھی مال چھین لے، یا کوئی بستی اگر فتح ہو جائے تو اس مفتوحہ بستی میں سے جو کچھ بھی ملے وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاص تقسیم ہے، اور وہ جو اس وقت کا ہوگا امام ہوگا وہی کرے گا، یعنی ہر شخص اپنے طور پر مال غنیمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ سارا چھینا ہوا مال ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اس کو شرعی طور پر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ چھینا ہوئے مال کو ضائع کر دیا جاتا تھا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ قیامت کے دن تمام جن و انسانوں کو حاصل ہوگی،
کہ آپ اپنی امت کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آپ گواہی دیں گے۔ یہ آپ کے خصائص میں سے ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ اور پھر پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ جو پہلے نبی تھے وہ صرف اپنے علاقوں کی طرف آتے تھے اور ان کو ہر علاقے کا ایک علیحدہ نبی ہوتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے۔ تو یہ 5 خصائص ایک حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ویسے آپ کی خاصیتیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو دیگر احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو جو چیز یہاں بیان کرنا مقصود تھی وہ یہی ہے کہ یہ مٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کے اندر بنائی ہے، یہ ہمارے لیے پاک رکھی ہے، اور ہر قسم کی مٹی ہر علاقے کی، مثلاً جن علاقوں میں چکنی مٹی ہے ان کے لیے وہی پاکیزگی اور تیمم کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح فرض کریں کہ اگر زمین میں سے کوئی دھات نکلی ہوئی ہو تو اس سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ وہ مٹی کے اندر اس طرح سے ملی ہوئی ہو کہ وہ اڑنے والی مٹی ہو، پھر اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور جو مٹی اڑتی نہیں ہے اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض خواتین یہ پاؤڈر کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ تیمم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ چیزیں مٹی کے حکم میں نہیں آتی۔ جو بھی چیز مٹی کے حکم میں ہے، یہ دھات کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ جن علاقوں سے دھات نکلتی ہے وہاں جو مٹی ہے اس میں دھات کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو اٹھا کے ہاتھ پر ملا جائے اور اس میں سے دھول اڑنے والی مٹی ہو، غبار والی مٹی ہو، تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پاک کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سہولتوں سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، مجھے نبی علیہ السلام نے کسی کام کے لیے بھیجا، فاجنبت، تو میں حالت جنابت میں ہو گیا، فلم اجد الماء، میں نے غسل کے لیے پانی نہ پایا، فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، میں زمین پر مٹی میں زمین پر اس طرح لوٹ پوٹ ہوا جس طرح چار پایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذالک لہ، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اس بات کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ھکذا، بے شک تیرے لیے کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے کرتا۔ ثم ضرب بیدیہ الارض، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پاک مٹی پر، ضربۃ واحدۃ، ایک دفعہ مارنا۔ ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر ملا، وظاہر کفیہ ووجہہ، اور اپنے ہاتھوں کے الٹے حصے پر ملا اور اپنے چہرے پر ملا۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ واللفظ لمسلم، لیکن یہ الفاظ مسلم کی روایت کے ہیں۔ وفی روایت البخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے، وضرب بکفیہ الارض، کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، اور پھر ان دونوں میں پھونک ماری، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر آپ نے اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر اس کو ملا۔ اس سے اگلی حدیث بھی پڑھتے ہیں۔
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التیمم ضربتان، کہ تیمم کے لیے 2 دفعہ ہاتھ مارنا چاہیے۔ ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ یا ایک ضرب ہوگی چہرے کے لیے، وضربۃ للیدین، اور ایک ضرب ہوگی یا ایک دفعہ ہاتھ مارا جائے گا دونوں ہاتھوں پر ملنے کے لیے، الی المرفقین، یعنی دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک ملنے کے لیے۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ الائمۃ وقفہ، اور ائمہ نے اس بات کو درست قرار دیا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ تو ان احادیث میں ہم نے تیمم کا طریقہ پڑھا، یعنی پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی اور انہیں غسل کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے پانی تلاش کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فلم اجد الماء، میں نے پانی نہیں پایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں تک وہ تلاش کر سکتے تھے پانی تلاش کیا، لیکن ان کو رستے میں یا کسی صحرا کی وجہ سے پانی نہ مل سکا، تو انہوں نے زمین پر اس طرح لوٹ پوٹ ہو کر اپنے سارے جسم کو خاک آلود کر لیا جس طرح ایک جانور کرتا ہے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ پانی پورے جسم پر بہایا جاتا ہے تو مٹی بھی پورے جسم پر ہی لگنی چاہیے، اور انہوں نے یہ دابہ کی بات اس لیے کی ہے کہ اس سے سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ وہ کس طرح سے لوٹ پوٹ ہوئے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی پورے جسم پر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انما کان یکفی کا، تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح کر لیتے۔ یعنی ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ ظاہر ہوا کہ غسل کی جگہ پر بھی تیمم صرف ہاتھوں اور منہ کا ہی ہوگا، اور وضو کی جگہ پر اگر ہم تیمم کرتے ہیں تو وہ بھی ہاتھوں اور منہ کا ہی ہوگا، پورے جسم پر مٹی نہیں لگائی جائے گی۔ دراصل یہاں ایک انکساری کی حالت ہوتی ہے کہ ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے یوں مٹی اپنے ہاتھوں اور منہ پر مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اپنے ہاتھ کو مٹی پہ مارا، یا اگر مٹی کی ڈھیلی ہے تو اس کے اوپر اس کو اپنے ہاتھ پہ مل لیا جائے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پسی ہوئی مٹی ہو تو اس کی ایک چھوٹی سی چٹکی آپ ہاتھ پہ ڈال لیں اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملیں۔ یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ثم مسح الشمال علی الیمین، یعنی بائیں کو دائیں پہ ملائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ پر پہلے مٹی لگائیں گے یا مٹی دائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے، پھر بایاں ہاتھ اس کے اوپر ملیں گے، پھر بخاری کی روایت کے مطابق ہم اس میں پھونک ماریں گے، اور پھونک مارنے کے بعد یعنی جو زائد مٹی ہے اس کو اڑا دیں گے، پھر اس کو چہرے پر ملیں گے، پھر ہاتھوں کے اوپر، کیونکہ یہی ترتیب یہاں ذکر کی گئی ہے کہ ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پہلے ذکر ہے چہرے کا، پھر ہے ہاتھوں کا، یعنی ہم دونوں ہاتھ منہ پر ملیں گے، پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر مل لیں گے، تو یہ ہمارا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ ہم اس کے ساتھ ایک نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ایک نماز کے لیے تیمم کیا ہے، مثلاً ظہر کے لیے کیا ہے، تو آگے عصر کا ٹائم آ گیا اور وہ تمام مسائل جو وضو کو توڑ دیتے ہیں ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا جس طرح وضو ہم اپنا قائم رکھتے ہیں اس طرح ہم نے تیمم کو قائم رکھا ہے، تو ہم اس کے ساتھ دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک ہوا خارج نہ ہو یا سو نہ جائیں یا بول و براز یا جنابت، ان چیزوں کی کیفیت یعنی یہ چیزیں جب لاحق نہ ہوں تو ہم ایک تیمم سے زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ اختلاف کا یہ ہے کہ ہاتھ ایک دفعہ زمین پر مارا جائے گا یا 2 دفعہ، تو دوسری حدیث جو ذکر کی گئی ہے اس میں صاف یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ تمام ائمہ نے اس کو موقوف قرار ہونا درست کہا ہے،
یعنی سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی ہو اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں آ جاتی ہے، اگر اس کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب میں کسی دوسرے حکم کے ساتھ وہ حدیث آئے، یعنی جس طرح یہاں کہ بخاری اور مسلم میں ایک ضرب کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں 2 ضربوں کا ذکر ہے، تو ہم بخاری اور مسلم کی روایت کو ترجیح دیں گے، دوسری روایت کو ترجیح نہیں دیں گے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ کتابیں ہیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اگر ایک حدیث مرفوع ہے لیکن اس کے الٹ دوسری حدیث اس سے کم درجے کی ہے یا موقوف ہے، موقوف حدیث کو تو نہیں تسلیم کیا جاتا، تو اگر کم درجے کی بھی ہو تو ہمیشہ جو بڑے درجے کی حدیث ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور کم درجے والی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر وہ مٹی والے ہاتھ ملے ہیں۔ قرآن مجید بھی یہی بات ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر ملو، یعنی پہلے چہرے کا ذکر ہے بعد میں ہاتھوں کا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں دوسری حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ مٹی والے ہاتھ کہنی تک ملے جائیں گے، تو بات پھر وہی ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس میں صرف ہاتھوں کے اوپر ہی ذکر ہے، جبکہ ہاتھ کا تعلق ہاتھ کے جوڑ تک ہوتا ہے، کہنی تک نہیں ہوتا۔ یہ ناپنے والی بات نہیں ہے، جہاں کسی چیز کو ناپنے کا ذکر آئے گا اس وقت ایک ہاتھ کا مطلب یہ ہوگا کہ کہنی تک۔ ویسے جب ہم کسی بات کو ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کے جوڑ تک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جب کوہنیوں تک دھونے کا ذکر کیا ہے وضو کے لیے تو وہاں الی المرفقین کا یہ لفظ بولا ہے کہ ان کو کوہنیوں تک دھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تیمم میں مرفقین کا لفظ نہیں ہے، تو ہم تیمم صرف اتنا ہی کریں گے کہ یعنی مٹی والے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور پھر دونوں ہاتھوں پر مال لیں گے۔ پھر باقی رہا مسئلہ بعد کی دعاؤں کا، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی وضو کے بعد دعائیں پڑھتا ہے تو تیمم کرنے کے بعد بھی پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تیمم کی سہولت یہ انتہائی مجبوری میں ہے، اور مجبوری یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ ان کنتم مرضی، کہ تم بیمار ہو، یعنی بیماری ایسی ہے کہ پانی کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ جائے اور انسان پر موت کا خطرہ طاری ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ غسل یا وضو نہ کرے بلکہ مٹی سے تیمم کر لے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص دور دراز تک تلاش کرنے کے باوجود پانی نہ پائے تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی مسافر ہو یا مقیم ہو، یہ 2 ہی صورتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے وقت کو بچانے کے لیے یا سستی کی وجہ سے یا معمولی سردی سے بچنے کے لیے یا ایسے ہی عورتیں اپنا میک اپ بچانے کے لیے تیمم کرتی ہیں تو یہ انتہائی غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں اگر ایسا کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ نماز ہی قبول نہ ہو، کیونکہ میک اپ کا تو سامان خود بذات خود اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض خواتین پاؤڈر کے ساتھ تیمم کرنے کا سوچتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پاؤڈر مٹی کے حکم میں نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سعید کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ پاک مٹی کے ساتھ، مٹی اور وہ بھی پاکیزہ ہو، تو یعنی ایسی مٹی جو اڑنے والی ہو، چاہے کسی دھات والی زمین کی ہو یا کسی اور زمین کی ہو، یعنی بے شک اس میں ریت ملی ہوئی ہو یا کوئی اور چیز مکس ہو، اگر وہ مٹی غبار والی ہے، اڑتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار دی ہوئی سہولتیں ہیں، اللہ ہمیں ان پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ان سہولتوں کو غلط استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔